وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ سب نگاہ سے نگاہ ملا کے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ بھائی باتیں مت کرو بھائی، دیکھو نگاہ سے نگاہ ملا کے بات سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ آپس میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا بالکل بھی۔ اپنے بڑے کہتے ہیں کہ بات کے کہنے والے سے اللہ وہ بات کہلوائیں گے جیسے مجمع کی طلب ہوگی، اندر کی قرآن اور بے چینی ہوگی۔ تو فکروں کے ساتھ سنیں گے بھائی سب دھیان سے انشاءاللہ۔ نگاہ سے نگاہ ملا کے کون کون سنے گا بتاؤ ایمانداری سے؟ سب سنیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو جی ساتھیو، یہ جو دعوت کی عالی محنت ہے یہ انبیاء والی محنت ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام اس دعوت کی عالی محنت کو کیا کرتے تھے تو لوگوں کی زندگیاں بدلا کرتی تھی، لوگ راہ راست پہ آیا کرتے تھے، اور جب دعوت کی عالی محنت انبیاء علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے اللہ، یہ ہجرت کرا دیا کرتے تھے، تو اس بستی میں جب دعوت کی محنت چھوٹ جایا کرتی تھی تو دھیرے دھیرے جہالت اور غفلت اور گمراہی عام ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی آج کے دور میں اللہ نے اس دعوت کی عالی محنت کو جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے شروع کرایا، کیسے بے دینی کی آگ لگی ہوئی تھی ہر جگہ سب جگہ، اور کیا حال اور ماحول تھا، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بے چینی تھی، ایک درد تھا امت کا کہ کیسے ساری دنیا کا جو مسلمان ہے یہ کیسے راہ راست پر آ جائے، کیسے یہ نیک بن جائے، کیسے یہ اللہ والا بن جائے۔ تو بہت لمبی بڑی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ میوات کے اندر جو ہے مدرسے بھی شروع کیے، اور مدرسے شروع کرانے کے بعد جو ہے ایک جلسہ ہوا، اس میں کچھ حافظ قرآن جو ہیں فارغ ہوئے، تو دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک صاحب ہیں ان کی لمبی لمبی مونچھیں ہیں اور کلین شیو ہیں اور سنتی لباس بھی نہیں ہے۔ معلوم کہ حضرت نے بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ حافظ قرآن ہے، آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں یہ۔ تو حضرت کو بڑا صدمہ لگا، بڑی ایک بے چینی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے خانقاہ بھی کھولی، ایسا لمبا سلسلہ چلا کہ مرید جو ہیں اتنے دن پہ دن تعداد بڑھنے لگی، لیکن حضرت کو ایک بے چینی تھی کہ جو طلبدار جس کے اندر طلب ہے یہاں پر بھی وہی آتا ہے، جو بے طلب ہیں ان تک اللہ کے دین کی بات کیسے پہنچے۔ پھر اللہ پاک نے اس کام کو ان کے دل پہ کھولا اللہ نے، پھر اس کام کو اللہ نے ان کے ذریعے شروع کرایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اور اس کام کا حضرت کا مقصد کیا تھا، اس کام کی منزل کیا تھی؟ جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تم اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہو، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دعوت کے اعتبار سے اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے، میں تو اس کام کے ذریعے یہ چاہتا ہوں۔ امت کہتے ہیں مرد عورت اور بچے ان تینوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تب کہیں جا کر امت بنتی ہے۔ تو اس امت کے مردوں کو اللہ کے نبی کہاں چھوڑ کر گئے تھے، عورتوں کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے، بچوں کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب پھر سے ایسی محنت کریں کہ یہ جو 1400 سال کا عرصہ بیچ میں گزر چکا یہ بالکل ایسا ہو جائے ہرا بھرا، بالکل ہرا بھرا ہو جائے۔
بالکل ایسا لگنے لگے جیسے صحابہ کا حال اور ماحول اور مزاج اور ان کی مسجدیں اور ان کے کام کاروبار، ان کے گھر بار، ان کی بستیاں جیسی صحابہ کی تھی، ہر جگہ سب جگہ ایسا ماحول بن جائے۔ اس محنت کا اصل مقصد میرے بھائیوں یہ ہے۔ مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چھوڑ کر گئے تھے، مسجد والا بنا کر گئے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو نظام چلتا تھا وہ مسجد سے چلتا تھا۔ آج مسجد سے مسلمانوں کا تعلق کٹا ہے تو مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کا جو نظام چلتا تھا وہ مسجد سے چلتا تھا، اور مسلمانوں کی جو حفاظت ہوا کرتی تھی وہ مسجد سے ہوا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں کا تعلق جو مسجد سے کٹا ہے، آج خود مسجد کی حفاظت کے لیے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں مسجد کی حفاظت کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر میں فاقہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود گھر مسجد کے اندر آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے کہتے اور دعا مانگتے، اور پھر جا کے گھر پہ معلوم کرتے۔ جب تیسری مرتبہ جا کے معلوم کیا، اے عائشہ کچھ آیا؟ ہاں ایسے ایسے عثمان آئے تھے اور وہ کھانے دانے کا کچھ سامان دے کر گئے ہیں، اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آیا کرے تو کہلوا دیا کرو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو کہلوا دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے، یہ نمک کے ڈلے کی تجھے ضرورت پیش آئے تو عثمان سے نہ کہنا، اللہ سے کہنا، دیکھ میں نے اللہ سے کہا، اللہ نے عثمان کے دل میں ڈالا، وہ دے کر گئے۔ یہی ذہن اور مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیہ کا بنایا تھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو مسجد میں جا کے اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی مسجد کے اندر آئے، ہاں نمک کا ڈیلا مانگنے کے لیے آئے مسجد کے اندر اور چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا بھائی اللہ سے کیا مانگنے آیا تھا؟ یہ کہ نمک کا ڈیلا مانگنے کے لیے آیا تھا۔ کیا حیثیت ہے؟ عقل کہتی ہے اگر روٹی سالن کی ضرورت ہے تو کام کاروبار کے لیے جاؤ۔ حالانکہ کام کاروبار کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں روکا۔ جب ایک صحابی سے معلوم کیا کہ کہاں جا رہے ہو، کہ بحرین جا رہا ہوں تجارت کے لیے، حضور نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو، اس کے بعد جانا کام کاروبار۔ کام کاروبار سے نہیں روکا گیا، بلکہ پہلے اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مدینے کے اندر میرے بھائیوں سارے چھوٹے بڑے جو بھی مسئلے تھے وہ سارے کے سارے مسجد میں حل ہو رہے تھے۔ عقل کہتی ہے ایسے کیسے ہو جائے گا، لیکن خبر کہتی ہے ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک پہاڑ سے بڑی خطرناک آگ نکلی، اتنی خطرناک آگ کہ اگر وہ مدینے کے قریب آ جائے تو سارے مدینے کو جلا کے راکھ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے خبر ہوئی تو فوراً مسجد کی طرف دوڑے، کہیں ادھر ادھر نہیں دوڑے کہ چلو بھائی پانی وغیرہ کا کوئی انتظام کیا جائے اور جو ہے یا کچھ اور ایسا انتظام کیا جائے تاکہ یہ آگ رک جائے، بلکہ مسجد کی طرف دوڑے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ جیسے ہوئے تو کہنے لگے کہ تمیم جاؤ، ایسے ایسے آگ آ رہی ہے، اس کو واپس کر کے آؤ۔ تو لکھا ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے اور آگ کی طرف چلے، اور جہاں آگ ملی اس کو آگ کو ایسے کھدیڑتے ہوئے لے کر جا رہے تھے جیسے چرواہا بھیڑ اور بکری کو لے کے جاتا ہے، اور جہاں سے وہ آگ نکلی تو اس کو واپس وہیں پر کر کے آ گئے۔ جیسے کہیں بکری کا وہ ہوتا ہے نا ڈھیا ٹھکانا، وہ بند کر دیتے ہیں اس کو، بکری کو دیے دڑبا، جب مرغی کا دڑبا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے دڑبے سے مرغی نکلی اس کو بند کر دیا، تو جہاں سے آگ نکلی اس کو واپس اندر کر دیا آگ کو۔ میرے بزرگوں بھائی جو سے ساتھیوں، مصری کے اندر قحط پڑا، اور زمانے جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ ہر سال وہاں پر قحط پڑتا تھا، اکلوتی لڑکی تلاش کی جایا کرتی تھی، اس کو دلہن کی طرح سجا کر جو ہے بھیٹ دیا کرتے تھے پانی میں۔ یہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے انکار کیا کہ زمانے جاہلیت کی رسم اب نہیں ہوگی۔ اب دریا کا سارا مصر والوں کو اسی دریا پر گزر تھا، اب دھیرے دھیرے دریا سوکھنے لگا، مصر والے چھوڑ کر جانے لگے۔ اب یہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں خط بھیجا کہ امیر المومنین ایسے ایسے معاملہ ہے اور میں نے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اور ایسے ایسے ہم ایک خط بھیج رہے ہیں، اس کو دریا میں ڈال دیں۔ تو مسجد نبوی میں جو ہے میرے بھائیوں مشورہ ہوا بھائی کیا کیا جائے اس کے بارے میں، تو خط لکھا گیا، اس کو دریا کے اندر ڈالا، اور میرے بھائیوں پانی اپنی حیت پر آیا۔
حضرت فرماتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ کچھ بورنگ وغیرہ کا انتظام کیا جائے، لیکن یہاں پر مسجد کے اندر سوچا جا رہا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ اور مسجد کے سوچنے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ زمانے جاہلیت کی جو رسم چلتی ہوئی آ رہی تھی ہمیشہ کے لیے اللہ نے ختم کر دی، اور پانی اپنی حیت پہ آیا۔ ایک کتاب میں لکھا کہ 16 ہاتھ پانی چڑھا، 16 ہاتھ پانی۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی دوستو، ساتھیوں، آج اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو ہے تعلق وہ مسجد سے ہو جائے۔ جب مسلمانوں کا تعلق مسجد سے ہوگا، گویا اللہ کی ذات سے ہوگا، اور جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا، یہ سارے اپنے چھوٹے بڑے جو اس کو مسئلے آئیں گے، جو حالات اور جو پریشانی آئے گی، یہ اللہ کے سامنے مسجد میں رکھے گا، اللہ اس کے مسئلے کو دور کر دے گا، سارے مسئلے۔ ہاں میرے بزرگوں، بھائی دوستو، ساتھیوں، حضور کے زمانے میں سب کا تعلق جو ہے وہ مسجد سے تھا، سب کا تعلق مسجد سے تھا۔ اس لیے جو بازار تھے وہ مسجدوں کے تابع تھے، جو مدینہ کی بستی تھی اور وہ ساری کی ساری مدینہ کی بستی مسجد کے تابع تھی، اور جو مدینہ کی بستی کے جو ہر گھر تھے، ہر فرد تھے، وہ سارے کے سارے مسجد سے جڑ کے چل لیتے میرے بھائی دوست۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے آج یہی چاہا جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے، میں تو اس کام کے ذریعے یہ چاہتا ہوں۔ اس لیے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے، وہ میری مسجد میں اور پوری دنیا کے اندر جتنی مساجدیں ہیں سب میں اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے۔ مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی، ہماری مسجد بھی 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے۔ جو اعمال صبح سے لے کر شام تک مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے، اور پھر شام سے لے کے صبح تک وہ اعمال مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے، وہ ہماری مسجدوں میں وہ اعمال سارے شروع ہو جائیں۔ جب اپنے بڑوں کی طرف سے یہ بات چلی کہ اپنی مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرو، تو سب سے پہلے میوات والوں نے بات لی، اور 125 سے زیادہ مسجدیں جو ہیں میرے بھائیوں وہ حضرت کے سامنے پیش کر دی۔ لو جی، ہم نے 125 مسجدیں جو ہیں آج 24 گھنٹے اعمال سے آباد کر دی۔ کتنے سارے میرے بھائیوں صوبے ایسے ہیں جہاں پر بہت ساری مسجد 24 گھنٹوں پہ آ گئی، اور کتنے ضلع اور تحصیل ہیں، اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہماری پوری تحصیل میں ایک مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہے۔ جہاں بھی جائے جماعت سردنے کے ڈنکا بجا دیتی ہے، ماشاءاللہ بہت کام ہوتا ہے، لیکن اپنی مسجدوں میں ہماری طبیعت نہیں چل رہی، کیسے میری مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دو، اللہ تمہاری بستی کو اور تمہارے بازار کو مدینے کی بستی کا، مدینے کے بازار کا نمونہ بنا دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد نہ کیا، جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہ تمہارے تابع نہیں ہیں، تم سے چھین لی گئیں۔ مسلمان بستی میں رہتے ہیں لیکن حکم غیروں کا چلتا ہے، بازار مسلمانوں کے ہیں لیکن بازار مسلمانوں کے ہیں لیکن حکم غیروں کا چلتا ہے۔ تم نے اپنی مسجدوں کو جو چھوڑا، تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے تمہاری جو ہے بستی غیروں کے تابع کر دی، اور تمہارے بازار بھی غیروں کے تابع کر دیے۔ اگر تم نے اپنی مسجد کو مسجد نبی کا نمونہ بنایا، 24 گھنٹے مسجد کو اعمال سے آباد کیا، یہ بستی تمہارے تابع کر دی جائیں گی اور یہ بازار تمہارے تابع کر دیے جائیں گے۔ حضور کے زمانے میں سارے بازار مسجد کے تابع تھے، کوئی ایسا بازار نہیں تھا جو مسجد کے تابع نہ ہو۔ جب مسجد نبی میں اذان ہوتی، میرے بھائیوں کوئی کھجور توڑ رہا اگر پیڑ پہ چڑھ کے، تو کھجور توڑنے والا نیچے اترتا، فوراً مسجد میں آ جاتا، اور بازار میں اگر کوئی گراہک کو سامان دے رہا اس کو چھوڑ کر جو ہے میرے بھائیوں مسجد میں آ جاتا۔ اگر کسی کی دکان پہ کوئی گراہک نہ ہوتا تو وہ دکان کو چھوڑ کر ایسی مسجد کے اندر آ جاتا۔ یہ ماحول تھا۔ آج جب محنت چھوٹی تو بھاری تعداد میں دیکھ لو مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اذان ہو رہی، مسجد اذان ہو رہی، نماز بھی ہو گئی، لیکن برابر میں میرے بھائیوں مسلمانوں کی دکانیں ہیں لیکن وہ مسجد تک نہیں آ رہی۔ میرے ابھی ہمارا جونپور کا سفر ہوا تو ایک صاحب مسجد کی چھت پہ سویا کرتے تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کو اتنا نہیں کہ نماز پڑھ لیں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ ان سے بات چیت ہوئی تو اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے نماز کا نہ پڑھنا عذر نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے۔ نہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے میرے بھائی۔ حالانکہ نماز مسجد کا ایک عمل ہے، لیکن بھاری تعداد میں مسلمانوں کا ذہن مزاج یہ ہے کہ نماز
کہ نماز کے لیے مسجد ہے، ہاں نماز کے لیے مسجد ہے، لیکن نمازی کے لیے مسجد نہیں ہے، کیول نمازی کے لیے مسجد نہیں ہے۔ بھاری تعداد میں یہ مسلمانوں کا ذہن اور مزاج بن گیا ہے کہ کیول نماز کے لیے مسجد ہے، بلکہ نماز مسجد نبی کا ایک عمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے کرتے نماز کا وقت ہوا، کہنے لگے آؤ چلو نماز پڑھ لیں۔ کھانا کھاتے کھاتے اعلان ہوا کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو چکا، چلو بھائی نماز پڑھ لیں، تو کنکریوں سے ہاتھ صاف کیے اور فوراً نماز میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ مسجد نبوی کے اندر میرے بھائیوں ایمان اعمال کے مذاکرے ہوا کرتے تھے، جنت اور جہنم کے مذاکرے ہوا کرتے تھے، حرام حلال کے مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی باہر سے مسافر آتا، اس کو جو ہے مشورہ ہوتا کہ بتاؤ اس مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی اس مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ گھر پہ لے گئے وہ صحابی، کیونکہ وہاں پر مدینہ کے اندر کوئی میرے بھائیوں کوئی جو ہے ریسٹورنٹ نہیں تھے، کوئی جو ہے مدینہ کے اندر گیسٹ ہاؤس نہیں تھے، کوئی مکان کرائے پہ نہیں ملتا تھا، اور نہ کوئی ہوٹل تھا۔ وہاں تو جس کے گھر پہ شام ہو جایا کرتی تھی وہ اسی کا مہمان ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ماحول تھا مدینہ کا۔ باہر سے مسافر آتا، مسجد میں مشورہ ہوتا بتاؤ کون مہمان نوازی کرے گا، تو ایک صحابی لے گئے گھر پر اپنی بیوی سے مذاکرہ کیا کہ اللہ کی بندی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان ہے، کچھ کھانے دانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں کچھ ایسے تھوڑا سا کھانے کے لیے ہے۔ تو کہنے مشورہ ہوا آپس میں کہ بھئی بچوں کو جو ہے بہلا کر سلا دینا، اور جو ہے میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اور تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، اور میں جو ہے کھانا نہیں کھاؤں گا، اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، مہمان کو ایسا لگے گا جیسے یہ بیٹھے بھی کھانا کھا رہے۔ تو خود فاقوں کے ساتھ بچوں کو فاقوں کے ساتھ رکھا، اور میرے بھائیوں مہمانوں کو کھلا دیا۔ اتنا اعزاز و اکرام تو مہمانوں کا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری مسجدوں میں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جماعت رہے، بیچارے اپنے آپ کھانا پکا رہے، وہاں تو کوئی عام مسلمان آتا اس کو بھی جو ہے میرے بھائیوں اس کی بھی مہمان نوازی ہوتی۔ ہماری مسجدوں میں اللہ کے مہمان آ رہے، اور وہ جو ہے اپنا میرے بھائیوں وہ جو ہے اپنا کھانا پکا کے کھا رہے۔ کتنی کمزور بات ہے۔ اجی ہماری مسجد کمزور ہے، ہماری مسجد کمزور ہے۔ یہ کمزور کہنے سے جو ہے کمزوری دور نہیں ہوگی، بلکہ اس کمزوری کو دور کرنے سے کمزوری دور ہوگی۔ اب تو بعض جگہ یہ مذاکرے ہونے لگے جی ہمارے یہاں جماعت آئے ان سے مذاکرہ کریں گے کہ دیکھو جی ہمارے علاقے میں بڑی کمزوری ہے، اور تم اپنا پکاؤ اور دسترخوان بچھاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنا ہمیں بھی کھلاؤ۔ اب تو یہ مذاکرے ہونے لگے، اللہ معاف فرمائے۔ بلکہ اپنے بڑے کہتے ہیں نکلنے والی جماعت سے کہ جب جماعت یہ راہ خدا میں جائے تو یہ اپنا پکائے اور اپنا کھائے، لیکن مقامیوں کو یہ ترغیب ہے کہ جہاں پر جماعت جائے اس جماعت کا برتن جو ہے کھلنے نہ پائے، اس کے جو ہے۔ لیکن بہت ساری مسجدوں نے کہ بھئی 2 3 دن کی ترتیب بنا رکھی، 2 3 دن تو کھلائیں گے اور اس کے بعد جماعت کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ناک کٹ جائے گی نا۔ اب جماعت کہتی ہے 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، 6 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے۔ اب اتنا اپنا بجٹ ہے نہیں بھائی دعوت کرنے کا، آپس میں جو ہے بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آپس میں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، پہلے تو ایک وقت کا بھی نظم نہیں بنتا تھا، اب 3 4 دن کا بنا۔ اگر ہم سب یہ نیت کر لیں جتنے دن جماعت رہے 8 دن 10 دن انشاءاللہ برتن نہیں کھلنے دیں گے، تو اللہ پاک ایسے راستے کھول دیں گے ہمارے لیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اپنی مسجدوں میں میرے بھائیوں بالکل بھی برتن نہ کھولنے دیں جماعت کو، بالکل ترتیب بنائیں اپنی بالکل پوری ہر اعتبار سے۔ رہا معاملہ اس کے خرچ کرنے کے اعتبار سے یا وہ کچھ بھی کرے وہ بات الگ ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنی مسجدوں میں جماعت کے برتن نہیں کھلنے دیں گے۔ مدینہ کے اندر میرے بھائی دوست ساتھیوں ایسا کوئی مسافر کھانے نہیں تھے میرے بھائیوں، جس صحابی کے گھر پہ شام ہو جایا کرتی تھی وہی اس کا مہمان ہوا کرتا تھا، اسی کا وہ مہمان ہوا کرتا تھا۔ اور نہ ذات پاک پوچھی جایا کرتی تھی بھئی تم جو ہے کون ہو، تم عیسائی ہو، یہودی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو تم۔ مدینہ کے اندر ایک صحابی جو ہے مدینہ کے بازار میں اونٹ بیچنے کے لیے گئے، تو ایک صاحب نے جو ہے ان کے اونٹ کو پسند کیا اور کہنے لگے بھئی کتنے کا؟ اتنے کا ہے۔ کہنے لگے میں لے لوں گا اس اونٹ کو، تو کہنے لگے اتنا کا دوں گا میں۔ وہ صحابی کہنے لگے نہیں جی کچھ کم کر لو پیسے۔
پھر لے لوں گا. کہنے لگے یہ صحابی نہیں، کم نہیں ہوں گے پیسے، لینا ہو نہیں لینا مت لو. تو یہ کہنے لگے چلو میں اور بازار میں دیکھ لوں، اگر مجھے اور اچھا لگا، اس سے اچھا ملا یا ایسا ملا تو میں لے لوں گا، ورنہ نہیں. خیر یہ پورے بازار میں تلاش کیا، انہیں ایسا اونٹ نہ ملا. یہ پھر ان صحابی کے پاس آئے تو معلوم ہوا یہ صحابی یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو معلوم کرتے کرتے گھر پہنچے، اور جیسے یہ گھر پہنچے تو اب ان کے گھر پہ انہیں شام ہو گئی. تو ان صحابی نے معلوم نہیں کیا کہ بھائی کیوں آئے ہو تم، بلکہ ان کے لیے بستر لگوایا، کھانا کھلوایا. اور جب اگلے دن صبح کو یہ صاحب جانے لگے، اب معلوم کیا جی اب بتائیے آپ کیسے آئے تھے. کہنے لگے کہ جی آپ کو اونٹ لینا ہے مجھے، ہمارے یہاں تو کوئی اچانک مہمان آ جائے، عجیب خیریت تو ہے ماشاءاللہ، کیسا آ گئے بھائی نظام الدین، ایک دم ایسا جھٹکا سا. بیچارہ وہ بھی کہے مہمان آ کے غلطی کر دی کیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے نا جی بتا تو دیتے کم سے کم کہ میں آ رہا ہوں. یہاں پر جب جا رہا ہے پوچھا بھائی کس لیے آئے تھے بتاؤ. کہنے لگے جی وہ آپ کو اونٹ مجھے بہت پسند آیا، مجھے پورے بازار میں نہ ملا، میں وہ اونٹ لینا چاہتا ہوں آپ کا. کہنے لگے بھائی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ میرے یہاں آئے تھے میرے گھر میں آپ کو کھلانے کے لیے آپ کے اکرام میں کچھ نہیں تھا، میں نے کل وہ آپ کے اکرام میں اونٹ کو ذبح کر کے آپ کو کھلایا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں ایسا اکرام کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین. تو جو بازار تھے میرے بھائیوں وہ کام کاروبار کے لیے نہیں تھے، پیسہ کمانے کے لیے، بلکہ وہ نام کے تھے، ورنہ ان بازاروں سے اصل اسلام پھیل رہا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہماری مسجدوں سے آج اسلام نہیں پھیل رہا، جیسے صحابہ کے کام کاروبار سے اسلام پھیل رہا تھا. ان کا جو کام کاروبار تھا وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اصل اسلام کو پیش کرنے کے لیے تھا. ایک بزرگ سنا رہے تھے یہ کتنے سارے جو ملک انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ، یمن وغیرہ اور جو چائنا وغیرہ، ان سارے ملکوں میں جو ہے ان سارے ملکوں میں کوئی جماعت نہیں گئی شروع دور میں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعتیں گئی، تابعین تابعین گئے کتنے سارے ملکوں میں کام کاروبار کے بہانے سے، اور وہاں پر انہوں نے کام کاروبار کیا. ان کے کام کاروبار کو دیکھ کر جو ہے لوگ اسلام قبول کر لیا. مدینہ کے اندر ایک قافلہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قافلے کے پاس گئے. اب قافلے کا جو خادم تھا وہ حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر ایسا ہو گیا جیسے اس نے آج تک کسی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، بس حضور کے چہرے کو دیکھنے لگا. یہ اتنا حسین جمیل چہرہ دیکھا ہی نہیں اس نے کسی کا. اور تھے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ ایسے ہی. ایک موقع پہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں گھر کے اندر سوئی سے کچھ سل رہی تھی، اب وہ سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی. اب میں نے بہت تلاش کی، مجھے نہ ملی. تھوڑی وقت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے کمرے کے اندر آئے تو کمرے میں ایسی روشنی ہو گئی، میں نے سوئی کو آسانی سے اٹھا لیا. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو چیر لیا تھا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں کو چیر لیتی. یہ بات کہی. تو اتنے حسین جمیل تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. تو وہ چہرے کو دیکھ کے ایسے ہی ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا بھائی اونٹ بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں. اسے پتہ ہی نہیں میں نے ہاں کہا. بھائی کتنے کے بیچو گے؟ کہ اتنا کا دوں گا میں. حضور نے فرمایا کہ ادھار لوں گا دے دو گے؟ کہ ہاں جی. حضور لے کے ادھار چل دیا اونٹ. اب یہ حضور کو دیکھ رہا. اب جب حضور دکھنے بند ہو گئے اب کہہ رہا اپنے ساتھی سے ارے وہ کہاں ہیں جن سے میں بات کر رہا تھا؟ کیوں کیا ہوا؟ ارے وہ تو اونٹ لے کے چلے گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا. ارے وہ تو تیرے سے بات کر رہے تھے اتنی دیر سے، تجھے پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے نہ پتہ چلا. کیونکہ چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں. اب ان کی جو مالکن تھی وہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے وہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی. کہنے لگی کہ آپ ان شخص کے پیچھے مت جائیے، جب وہ آپ سے بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی ایمانداری امانت داری مجھے دور سے نظر آ رہی تھی. اور آپ مطمئن رہو کہ وہ جو آپ سے کہہ کر گئے ہیں وہ وعدے کے مطابق آئیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، ان کا جو حق تھا وہ انہیں دیا، اور اکرام میں کیا ہے ان کے لیے چھوارے یا کھجور وغیرہ پیش کیے. اور اس عمل کو دیکھ کے سب نے اسلام قبول کر لیا. میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں سارے بازار جو تھے مدینہ کے، وہ سارے کے سارے بازار جو تھے میرے بھائیوں وہ مسجد کے تابع تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کرتے، ملاقات کرتے، لوگوں کو مسجد کے اندر لاتے اور معلوم کرتے. ایک نئی دکان کھلی، معلوم کیا کہ بھائی تم نے اس دکان کا دین سیکھ لیا؟ یہ صاحب کہنے لگے نہیں میں نے اس کا دکان کا دین نہیں سیکھا. کہنے لگے دکان بند کرو اور مسجد جاؤ اور پہلے اس کا مسجد میں جا کر دین سیکھو، اس کے بعد جو ہے اپنی دکان کرنا. میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں کتنے کام کے کرنے والے ساتھی ہیں میرے بھائیوں. معلوم ہی نہیں ہم جو کام کاروبار کر رہے اس کا جو ہے دین کیا ہے میرے بھائیوں.
اس لیے جو مسجد کے اندر علماء کا حلقہ لگا ہے وہ اس لیے نہیں لگا کہ جو ہے کہ صرف باہر سے جو ملاقاتوں کے لیے نئے نئے ساتھی آئیں وہ جو ہے مسئلے معلوم کریں، بلکہ سب مسئلے معلوم کریں، نئے بھی اور پرانے بھی، جو مسجد کے اندر ہیں وہ بھی، اور جو مسجد کے باہر سے ملاقاتوں کے ذریعے لے کے آئیں ان کو بھی میرے بھائیوں۔ اس لیے ہر مسلمان کو میرے بھائیوں بازار والوں کے پاس جاؤ، ایک ایک دکان کے پاس جاؤ اور ان دکان والوں سے میرے بھائیوں ملاقاتیں ہوں اور باتیں ہوں، اور ان سے کہو کہ بھائی تم نے اس کا دین سیکھ لیا؟ یہ کہ نہیں بھائی میں نے اس کا دین نہیں سیکھا۔ یہ کہ جاؤ پہلے اس کا دین سیکھو، اس کے بعد جو ہے اپنی دکان کرنا۔ تو ان کو یہ بات کہو، یہ سنت ہے میرے بھائی۔ میرے بزرگوں، بھائی، دوست سے ساتھیوں، آئیے ملاقاتوں کے لیے بستی کے اندر، مدینہ کے بازار کے اندر حضرت ابو رضی اللہ عنہ جاتے، بازار والوں سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں پر مشغول ہو۔ سارے بازار والے دوڑے گئے مسجد کے اندر، وہاں دیکھا اور وہاں دیکھ کر جو ہے واپس ہوئے، لیکن وہاں تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا، حضور کی میراث تقسیم ہو رہی۔ تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہاں پر جنت اور جہنم کے مذاکرے ہو رہے تھے؟ یہ کہ ہو رہے تھے۔ کیا وہاں حرام حلال کے مذاکرے ہو رہے تھے؟ یہ کہ ہو رہے تھے۔ وہاں پر ایمان اعمال کے مذاکرے ہو رہے تھے؟ یہ کہ ہو رہے تھے۔ یہ کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس لیے دعوت تعلیم استقبال کے دوران دو کی چرچر کی جوڑی بنا کے میرے بھائیوں بستی کے اندر جائیں، اور جانے کے بعد جو ہے ہر گھر پر ہر فرد کو میرے بھائیوں مسجد کے فضائل سنا کر مسجد کے اندر لے کر آئیں، اور اتنے فضائل سناؤ مسجد سے باہر جا کے میرے بھائیوں، تاکہ آج نہیں کل نہیں پرسوں میرے بھائیوں کہ ہر مسلمان کو کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جماعت والے جو ہیں تجھے مسجد میں لے جا کر ہی چھوڑیں گے، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں چلو اور پھر یہ انشاءاللہ ماحول بن جائے گا دھیرے دھیرے۔ ابھی کیا ہے، ہم نے دو چار ارے بھائی مسجد میں چلو تعلیم ہو رہی، ارے بھائی میں نہیں جا رہا، میں تو ناپاک ہوں، میں تو کام کاروبار کا وقت ہے، ارے میں تو بزی ہوں، اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کانوں تک بات کا پہنچانا اصل نہیں ہے، بلکہ دلوں کے اندر بات کا اتارنا یہ اصل ہے۔ اس لیے مسجد سے باہر جا کے میرے بھائیوں ایک گلی محلے میں جماعت ہو، ایک بازار میں چلی جائے، ایک جوؤں کے اڈے پہ چلی جائے، ایک شراب کے اڈے پہ چلی جائے، اور میرے بھائیوں جو چوپلوں پہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ معاف فرمائے کتنے قبرستان ایسے ہیں جن کو جوؤں کا اڈا بنا لیا، وہاں پر ملاقات کے لیے جماعتیں جائیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں وہ تلاش ہوں جن گھروں پہ کئی سال ہو گئے کہ آج تک اللہ کے دین کی بات نہیں پہنچی، ایسے گھروں پر ملاقات ہو جن گھروں پہ آج تک 3 دن کے لیے کوئی اللہ کے راستے میں نہیں نکلا، ایسے گھروں پہ ملاقات ہو جو بچے میرے بھائیوں مکتب میں مدرسے میں نہیں جا رہے، ایسے میرے بھائیوں ایک مسلمان پہ بستی پہ نگاہ ہو میرے بھائیوں۔ اگر آس پاس جو ہے میرے بھائیوں کوئی کالج ہو وہاں پر جماعتیں جائیں، کوئی بھٹا ہو وہاں پر جائے، اور کوئی کانٹے ہوں وہاں پر جائے، گنوں کے کانٹے پہ جائیں، اور جو ہے بہت سارے بھاری تعداد میں مسلمان میرے بھائیوں آم کے امرود کے باغ میں رہتے ہیں، اگر موقع لگے میرے بھائیوں وہاں پر بھی جائیں میرے بھائیوں، ہر مسلمان پہ میرے بھائیوں گہری نگاہ ہو ہماری۔ پنی چگنے والوں پہ جائیں، ہماری جماعت گئی، ہم نے وہاں تقاضا رکھا ان سے کہ بھیا پنی چگنے والے ہیں، کہنے لگے یہاں تو ہے ہی نہیں جی پنی چگنے والے۔ جب ہم نے وہاں پہ چھان پٹک کرائی تو وہاں پہ 500 چھوٹے بڑے ملا کے جو ہے پنی چگنے والے ملے، 500 ملے۔ ہم نے کہا ان سے کئی ہفتے تک ارے بھائی ہماری ملاقات کروا دو، اللہ کے واسطے ان سے ملاقات کرا دو۔ اجی امیر صاحب اتنے بڑے بڑے بزرگ آئے، کس نے یہ بات نہ کہی اور تم ایسی بات کہہ رہے، اجی ہم سے تو یہی نہ مسئلے حل ہو رہے، تم ہمیں وہاں کی بات کر رہے، ابھی تو مسجد کے برابر میں ملاقاتیں نہ ہو رہی ہماری۔ خیر ایک صاحب کو لے کے ہم گئے تو 500 کی تعداد نکلی قریب بنگالیوں کی، اور ان میں صرف ایک لڑکی ایسی تھی جو 200 روپے مہینہ جو ہے ایک لڑکی ایک عورت کے یہاں پہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، ورنہ سارے کے سارے بے دین ہیں، سارے کے سارے جہالت اور غفلت میں، ساری عورتیں بے پردہ ہیں میرے بھائیوں۔ اب ہم سوچیں میرے بھائیوں ہمیں کیا لگ رہا، کتنی ساری باتیں ایسی ہیں جو یہاں کہنی مناسب نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ کیا میرے بھائی دوستو ان کے جب مرد محفوظ نہیں ہے میرے بھائیوں، کیا ان کی بیوی اور بچیاں محفوظ ہوں گی میرے بھائی؟ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں میرے بھائیوں، جب ان کے اندر تک کی آپ کارگزاری لوگے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بھٹوں پہ کیا حال ہے عورتوں کا، بچوں کا اور بچیوں۔
میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، ساتھیوں، اس لیے ہر گھر تک، ہر فرد تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا، اور ان کو جو ہے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو مسجد کے فضائل اتنے سناؤ کہ ان کو لگنے لگے کہ تو اگر مسجد سے نہیں جڑا تو تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اتنے فضائل سناؤ، اس کو لگنے لگے کہ مسجد کے جڑنے میں ہی تیری دنیا آخرت کا مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا تیری دنیا کا۔ کہ جو صبح اور شام مسجد جاتا ہے وہ جہاد میں داخل ہے، کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت نازل کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کروں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ یہ فائدے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ معلوم کریں گے کہ فرشتوں اعلان کریں گے اللہ کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، تو فرشتے معلوم کریں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کہ جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے پاس میں بیٹھتے ہیں، اگر یہ مسجدوں میں موجود نہ ہو تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر یہ کام کاروبار کے لیے جائیں تو فرشتے ان کے کام کاروبار میں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا بیٹا مسجد کے اندر کچھ انفرادی اعمال کیا کرتا تھا، اس کی برکات اور مدد، اس کی برکات یہ تھی کہ ہفتے میں ایک دن کام کیا کرتا تھا اور گارا اپنے ہاتھ سے رکھتا تھا اور پتھر اپنے آپ ہوا میں اڑ کے آ جایا کرتے تھے۔ جب شام کو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس اکیلے بچے نے 16 سال کے نے 10 آدمی کے برابر کام کیا، اگلی مرتبہ جب دبک کے دیکھا، چپکے سے دیکھا، تو گارا رکھتا ہے اپنے ہاتھ سے اور پتھر ہوا میں اپنے آپ اڑ کے آ جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم مسجد کو وقت دیں گے تو ہمارے جو ہے روٹی سالن کے مسئلوں کا کیا ہوگا، ہمارے کپڑے لتوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر بار کام کاروبار کا کیا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور آگے شکایت کی، اللہ کے نبی میں کام کاروبار کرتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے ساتھ مسجد کی آبادی کی محنت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کو جو تجھے جو اللہ تیرے کام کاروبار میں روزی دے رہا ہے تیرے اس بھائی کی برکت سے دے رہا ہے جو میرے ساتھ مسجد کی آبادی کی محنت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، ساتھیوں، اللہ پاک اس مسجد کی آبادی کی محنت سے اللہ اس مسلمان کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں دنیا کو ہم نے اتنی بڑی چیز سمجھ لیا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ، کیونکہ تم استنجے کے لیے جاؤ اللہ تمہیں جب دے دے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی طرح ایک ایک کا اشرفی کر کے 17 اشرفی لا کے دی۔ حضور کے ساتھ نے سارا واقعہ سنایا، حضور نے معلوم کیا کہ تم نے بل کے اندر ہاتھ تو نہیں دیا؟ نہیں اللہ کے نبی میں نے بل میں ہاتھ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا اگر بل میں ہاتھ دیتے اب تحقیق ہوتی یہ مال کس کا ہے، تو پھر یہ اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، یہ وہ روزی ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ان کے گمان کے خلاف دوں گا، جہاں سے ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں اللہ نے اتنی برکت دی جب ہمارے گھر کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے وہ تب کہیں جا کر گم ہوئی ہے۔ میرے بھائی دوستوں ساتھیوں، جو دین کی محنت کرتے کرتے اگر ریزگاری کی شکل میں پیسہ آئے گا اللہ اس میں اتنی برکتیں لائیں گے جیسے صحابہ کے مال میں اللہ برکتیں لائیں گے، اور بے دینی کے ساتھ جو کروڑوں کی شکل میں اگر گھر کے اندر روپیہ آئے گا اس میں میرے بھائیوں اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی دوستوں ساتھیوں، مسجد کے فضائل اتنے سناؤ ہر مسلمان کو جو ہے وہ مسجد میں آنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کو کہو دیکھ بھائی ہمیں تیرے سے اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی جگہ بازار جو ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے اور مسجدیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ بھائی اب تو بتا کہ اگر اللہ اس کے رسول کی بات ایسی جگہ ہو جو جگہ ہی اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو، بتا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ کہنے لگا بھائی یہ تو غلط بات ہے، تو بھائی ایسی جگہ بات ہونی چاہیے نا جہاں پر جو جگہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، کیونکہ ہاں بھائی ایسی جگہ بات ہونی چاہیے، تو چلو بھائی مسجد تو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اب جب یہ میرے بھائیوں یہ نقد تیار ہو جائے گا، بعض کہیں گے کہ میں
میں جو ہے بھائی 2 گھنٹے بعد آؤں گا، بعض کہیں گے صبح 10 بجے ملوں گا، 12 بجے ملوں گا، ظہر کے بعد ملوں گا، لیکن مسجد وار جماعت نے یہ طے کر رکھا بس مجھے تو آدھا گھنٹہ دینا ہے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ دینا ہے، اپنے اعتبار سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بستی والوں کے اعتبار سے ملاقاتیں کرو، اگر کسی وجہ سے ہمیں جو ہے اس کی ترتیب کا جو ہے اس کی ترتیب پہ میں ٹائم نہیں دے سکتا، مسجد کے مشورے میں بات رکھو، بھائی فلاں بھائی نے کہا تھا کہ 10 بجے ملیں گے، 12 بجے ملیں گے، وہاں پر جو ہے کوئی ساتھی کا نظم بن جائے، اس سے ملاقات کرو۔ اگر کوئی نقد آ جائے تو کتنا بڑا کام کر دیا تم نے۔ حدیث میں لکھا ہے اسلام کے اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز ہے، اور اللہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اب جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو دیکھو وہ کہاں چلا گیا، اس کا کیا مقام ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی نظروں سے کتنا گر گیا۔ لیکن ہم نے اس کو مسجد کے فضائل بتا کر مسجد کی طرف جیسے متوجہ کیا، حدیث میں لکھا ہے جو مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اب اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اب اس کو جو ہے تعلیم کے حلقے میں بٹھا دو، ایسی مجلس میں مغفرت کے وعدے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے وعدے ہیں اور مغفرت کے وعدے ہیں، اب اس کو ایمان کے حلقے میں بٹھاؤ۔ اب جو اس سے بات کہی جائے گی میرے بھائیوں، ایمان کے حلقے والا جب ایمان یقین کی اس سے بات کرے گا، اب اس کا دل میرے بھائیوں نرم ہو چکا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اب اس کا دل نرم ہو گیا۔ اب ایمان کے حلقے والا جو اس سے بات کہے گا، اب اس کے بعد میں اس کے دل کے اندر کیا ہے، اب بات اترے گی۔ اور یہ فرشتوں کا ماحول ہے، اور فرشتوں کے ماحول میں میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں فرشتوں والی صفات پیدا ہوگی اس کے اندر میں۔ آج ایمان کے حلقے کو حضرت فرماتے ہیں، اور کتنے سارے بزرگوں کے کس کے بھی بیان سن لو، سارے کے سارے جو ہے سب کی ایک ہی باتیں ہیں، سب کی کہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ دونوں ایک ساتھ ہوں۔ اب بہت سارے اس میں کہیں ارے دونوں ایک ساتھ یہ ہوں کہ تعلیم بھی ہوتی رہے اور جب کوئی آ جائے تعلیم بند کر کے اس کو ایمان کا حلقہ لگا لو۔ ہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن الگ بھی لگا سکتے ہیں، الجھو مت اس میں۔ زیادہ سے زیادہ ایمان کے حلقے اور ایمان کو بولنا یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میرے بھائیوں صحابہ پہ گشت کر کے ہم مسجد کے اندر لاتے اور ایمان کے حلقے قائم کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مسجد کے اندر لاتے اور بولتے کہ میں ایمان کی مجلس اس لیے قائم کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے۔ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اللہ نے تجھے وہ روب عطا فرمایا ہے جو اللہ کسی نبی کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ نبوت کا دروازہ اگر کھلا ہوتا عمر میرے بعد تو نبی ہوتا۔ اما عائشہ کہتی ہیں عمر کو پڑھو، اس سے ایمان میں ترقی پیدا ہوگی کہ عمر میں نے دیکھا ایک محل ہے جنت کے اندر، میں نے معلوم کیا یہ کس کا ہے اتنا حسین، کیونکہ قریش کا ہے، اور جیسے میں اس کے اندر داخل ہونے لگا روک دیا گیا کہ یہ تو عمر کا ہے، عمر تیرا یہ مقام ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد میرے بھائیوں یہ کہہ رہے کہ میں ایمان کی مجلس اس لیے قائم کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے، میرے ایمان میں اضافہ پیدا ہو جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے کہنے لگے آؤ اپنے رب پہ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے حضور سے شکایت کی اور کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ پہ اللہ رحم فرمائے، عبداللہ کو ایسی مجلسیں پسند ہیں جن مجلسوں کے قائم کرنے پر اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ایسی بھاری تعداد میں مسلمانوں کا ذہن اور مزاج بن گیا کہ بھائی ہم تو ہے ہی ایمان والے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کو سیکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کے حلقے قائم کرنے کی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا، تحریک ایمان رکھتا، لوگوں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود فرما رہے مفہوم ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ صحابہ ایسی جماعت میرے بھائیوں جس کے ایمان میں کیا کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، فرشتوں سے وہ بات کر رہے ہیں، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
اور میرے بھائیوں کتنی غیبی مدد اور نصرت وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ ایسے ان صحابہ سے فرما رہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ پھر آگے فرمایا مفہوم ہے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان سے کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو ہم سب سے جو مطالبہ کیا ہے ایمان کا، میرے بھائیوں وہ صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ اب میں اپنے اندر میں جھانک کے دیکھوں کیا میرا ایمان ایسا بن گیا؟ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا، اور سب سے پہلے دنیا کے اندر آنے کے بعد اگر کوئی چیز سیکھنے کی ہے وہ سب سے پہلے ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے میرے بھائیوں ایمان سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھڑوایا کہ نہ انسان تھا، نہ کھانا دانا تھا، جلتا ہوا سورج تھا، دہکتے ہوئے پتھر تھے، وہاں سے اس امت محمدیہ کی بسم اللہ ہوئی ہے۔ اور بار بار فرشتے سے معلوم کر رہے فرشتے سے کہ بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑنا ہے کہ نہیں اور آگے، یہاں پر چھوڑنا ہے کہ نہیں اور آگے۔ میرے بھائیوں جب بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ نے ان کے بیوی بچوں کو پال کے دکھایا، 100% اللہ کا یقین دل میں اترا۔ پھر ایسا اترا کہ جب آگ میں ڈال دیا گیا، فرشتہ آیا اور جو ہے مدد کے لیے فرشتہ آیا، تو فرشتے سے کہنے لگے کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں دیکھ رہا ہے، کیونکہ جاؤ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہاں پر بار بار پوچھ رہے فرشتے سے یہیں چھوڑنا ہے کیونکہ نہیں اور آگے، اور یہاں پر آگ میں جب ڈال دیا یہ کہ فرشتہ مدد کے لیے آیا، جاؤ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو، سرکش ہو چکا، اور نرمی سے جا کے بات کرنا، اے اللہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو یہ ڈنڈا ہے ذرا اس کو پتھر پہ مارنا۔ پتھر سے نکلا پتھر، پھر پتھر پہ مارا، پھر نکلا پتھر، پھر پتھر پہ مارا ڈنڈا، پھر نکلا پتھر، تیسری مرتبہ غالباً کمیاں بیش اس کے اندر سے میرے بھائیوں ایک کوئی جو ہے کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں بھی کوئی کھانے کی چیز تھی۔ فوراً بات سمجھ میں آ گئی جو اللہ اس پتھر کے اندر یعنی کئی پردے ہیں، اس کے اندر کیڑے کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس کو روزی دینے پر قادر ہے، جو زمین آسمان کے اندر جو ہے جو میرے بیوی بچے ہیں کہ اللہ ان کو روزی نہیں دے۔ میرے بزرگوں بھائیوں صحیح ساتھیوں، دعوت کی عالی محنت میں اللہ سے تعلق کو جوڑنا پڑے گا، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، تقاضے آئیں گے، حال کو دیکھ کر چلیں گے۔ صحابہ میں اور منافق میں یہی فرق تھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین جو آیا تھا، اس لیے وہ حکم دیکھتے تھے اور منافق حال دیکھتے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے دلوں سے ساری چیزوں کا یقین نکالا اللہ نے براہ راست۔ اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء علیہ السلام کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے اللہ یہ لاٹھی ہے، کیا کرتے ہو؟ اور یہ کہا میری لاٹھی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا دعوت کے کام میں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا، اللہ اس میرے کو مخالف بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ ٹینشن میں آ جا رہے تو میرا بہت اپنا تھا، یہ مخالف کیسے ہو گیا؟ لیکن اب یہ مخالف ماحول میں اگر حکم پر جمتا ہے پھر اللہ اسے موافق بنا دے ذرا اور اس کے فضائل گنوائیں، میں اس سے یہ کرتا ہوں، ذرا چھوڑنا اس کو، جیسے چھوڑا بڑی خطرناک اژدھا، بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ارے بھائی چھوڑ کے نکل جائے جماعت میں سے شوروم کو 4 مہینے کے لیے، ارے ٹھپ ہو جائے گا، اس سے تو میرے روٹی سالن کے لالے دور ہو رہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے دہرادون نینی تال مسوری سے تو لے کے جاتا ہوں، معلوم ہوا 2 سال کے بعد ارے کیوں بند ہو گئی ہے شوروم، کیوں بھاگ رہا اسے چھوڑ کر؟ اجی بس کیا بتائیں، اس سے نہ پلنا تھا، پر میں تو دھوکے میں تھا، اب تو جس سے دکان سے شوروم سے میرا یقین تھا، اب تو میں بالکل جو ہے قرضے میں بن گیا، اور میرا بڑا برا حال کر دیا قرضے والوں نے، اب کھولنے نہیں دیتے اسے شوروم کو، کھولتا ہوں آ جاتے ہیں سر پر۔ بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پکڑنا اس کو، نبی پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے حکم ہوا پکڑو، گلا لگا، اللہ نے اس کو لاٹھی بنا دیا، فوراً اللہ کا یقین 100% دل میں اترا۔ اب معلوم کیا ہے موسیٰ، بتائیے کیا ہے؟ اے اللہ یہ تو تیرا حکم ہے، اے اللہ یہ تیرا حکم ہے،
میرے بھائی بزرگ دوستوں ساتھیوں، جب دلوں کے اندر اللہ کا یقین آئے گا میرے بھائی، تو اس زبان کے بول سے اللہ سے ہونے کا اللہ سے ہونے کو بولیں گے کہ کرنے والی ذات اللہ ہے۔ کوئی کسی کو بیمار کرنے والا نہیں ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، اور اس بیماری میں صحت دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ کے حکم سے دوائی لی، آرام ملا، اور جب دوبارہ درد ہوا کہ بھائی پہلے تو وہی دوائی لی تھی، ایسا سوچا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس وہی دوائی کو لے لیا، اب درد بڑھ گیا، اب فوراً متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، اے موسیٰ یہ پتے شفا نہیں دیتے، شفا تو ہم دینے والے، کہ بیماری کے اندر دوائی شفا نہیں دیتی، اللہ شفا ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ تم کسی کو پالنے والے نہیں ہو، اجی میں سفر میں جاؤں گا، میرے بیوی بچے کہاں سے پلیں گے، اور میرے جو ہیں اتنا سورا یہ وہ اتنا آجی کیا کیا دکھڑے سنائے تمہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کئی مہینے تک انسان اور جنات میرے بھائیوں سب لگ گئے کھانے دانے میں، پکانے میں۔ ایک مچھلی آئی، ایک لقمے میں سارا صاف کر دیا، اور کہنے لگی، سلیمان تو نے مجھے بھوکا مار دیا، میرا اللہ مجھے ایسے ایسے کئی لقمے دیتا ہے۔ اس لیے ساری کائنات کی نفی کرنا تھا ایمان، اور اپنی نفی کرنا پورا ایمان ہے، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ براہ راست ایمان سکھلایا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو براہ راست ایمان سکھلایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، آگے عرض کیا، اللہ کے نبی اونٹوں میں کھجلی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ پہلے ایک کو ہوئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ بتا سب سے پہلے کو کیسے ہوئی؟ تو سب سے پہلے کو اللہ نے کی، اور بعد والوں کو بھی اللہ ہی نے کی۔ تو یہ آج کے چھونے سے اور اس سے بیماری، یہ یقین نکالو دلوں سے۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ تم میں سے کچھ کافر ہوں گے اور کچھ مومن ہوں گے۔ صبح کو صحابہ بڑے پریشان کہ ابھی تو کفر سے اسلام کی طرف آئے، اور پھر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے جب صحابہ نے حضور سے معلوم کیا تو حضور نے فرمایا کہ آج رات بارش ہوگی، جو صبح اٹھ کر یہ کہے گا یہ بارش میرے اللہ نے کی وہ مومن ہوگا، اور جو یہ کہے گا یہ بارش فلاں ستارے نے کی تو وہ جو ہے وہ کافر ہوگا۔ تو صحابہ کو جب جا کے تسلی ہوئی، تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع پہ اپنے صحابہ کو براہ راست ایمان سکھایا۔ ایک دیہاتی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور آگے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے بتائیے جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ کبھی کوئی موٹا تازہ بکرا لے کے آیا؟ کہ جی رسول اللہ، جی اللہ کے نبی۔ تیرے باپ نے اس کو ذبح کیا ہے؟ کہ جی۔ پھر تیرے باپ نے اس کی کھال اتاری ہوگی؟ کہ جی۔ پھر اس کو جو ہے تیری ماں نے سکھایا ہوگا؟ کہ جی۔ پھر تیری ماں نے اس کو ڈول بنایا ہوگا؟ کہ جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیری ماں نے پانی کنویں کے اندر ڈالا ہوگا، اس میں پانی آیا ہوگا، کیونکہ جتنا اس کے اندر پانی ہوگا جنت کے انگور کے دانے میں اتنا رس ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح میرے بھائیوں ایمان سکھایا۔ تو صحابہ کی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن میرے بھائی دوستو ساتھیوں، ہماری تربیت کوئی نہیں کرے گا، ہمیں تو اپنے آپ ایمان کو سیکھنا پڑے گا، ہمیں تو اپنی اصلاح اپنے آپ کرنی پڑے گی، ہمیں تو اپنی تربیت اپنے آپ کرنی پڑے گی۔ کیونکہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ مسجد کے اندر ایمان اعمال کے مذاکرے کرنے سے ہوگی، مسجد کے اندر جنت اور جہنم کے مذاکرے کرنے سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جنت جہنم کا مذاکرہ کرتے، صحابہ ایسے ہو جاتے جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہو۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں رہتے ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہو، لیکن جب بیوی بچوں میں چلے جاتے ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو مسجد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں صحابہ کا امتحان بھی لیتے کہ کس درجے کا کس سطح کا ایمان بن گیا۔ ایک صحابی حارث رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا حضور نے، حارث صبح کس حال میں کی؟ اللہ کے نبی ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی۔ ہر ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا، رات کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں،
اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا گویا کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سن رہا ہوں اور جنتوں کی ملاقاتوں کا منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، یعنی جنت اور جہنم بالکل سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا، اور آگے فرمایا حارث اس میں جمے رہنا، یہ نہیں فرمایا مطمئن ہو جانا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اس لیے کیا ہے ہمیں جو ہے میرے بھائیوں مسجدوں کے اندر ایمان کے حلقے قائم کرنے، ایمان کے بول بولنے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے سے علماء کہتے ہیں پہلے ایمان سیکھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس کو خوب بولنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ نبیوں سے کچھ نہیں ہوتا، نبیوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ہدایت دینے میں نبی اللہ کے محتاج ہیں۔ ساری محنت لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، اور ابو طالب اے چچا میرے کان میں ہی کہہ دو، نبی جس کو ہدایت دینا چاہ رہے اللہ اسے جو ہے بغیر ہدایت کے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور نبی جس کو ہلاک کرنا چاہ رہے وحشی کو، اللہ وحشی کو ہدایت کے ساتھ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں ساتھیوں، سب کچھ کرنے والی ذات تنہا ایک اللہ کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، یہ جو محنت ہے میرے بھائیوں، اس ایمان کو بنانے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، ہر مسلمان جو ہے میرے بھائیوں اللہ سے میرے بھائیوں اللہ سے تعلق ہو جائے، اور میرے بھائیوں جب مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا تو اللہ ساری کائنات کو اللہ مسلمانوں کے تابع کر دے گا۔ اب ان کا حکم چلے گا دنیا کے اندر، اب یہ جہاں جائے گا یہ مسلمان، اگر میرے بھائیوں اگر یہ جنگل میں جائے، اس نے یہ بول دیا اے جنگل میں رہنے والوں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں غلام ہیں، ہمیں یہاں پر رہنا ہے، تو لکھا ہے کتاب میں 3 دن 3 رات میں سارے کے سارے جانوروں نے جو ہے اس جنگل کو خالی کر دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ناؤ میں سفر کر رہے تھے، ہم جو ہے ناؤ ٹوٹ گئی اور ہم جنگل میں گم ہو گئے، اور جو ہے ہمیں راستہ نہ ملا، ایک شیر ملا، میں نے اس سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینہ ہوں اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور مجھے راستہ بتا۔ شیر جو تھا وہ آگے آگے چلا، میں پیچھے پیچھے چلا، پھر اس نے کیا ہے ایسے اشارہ کیا، میں ادھر کو چلا اور میں اپنی منزل پر پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں آج سفر میں ہیں، بارش آ گئی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی ان کے ساتھ میں اور ہیں، بارش آ رہی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کر دی اے اللہ بارش تو ہو میرے اوپر نہ ہو۔ جب منزل پر پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا اے کعب تم کس راستے سے آئے؟ کہ ہم تو آپ کے پیچھے ہی تھے، کیوں نہیں بھیگے؟ ہم نے اللہ سے دعا کر دی تھی اس لیے نہیں بھیگے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اے کعب سب کے لیے دعا کر دیتے، سب بھیگنے سے بچ جاتے۔ زمین تمہارے تابع کر دی جائے گی، آسمان تمہارے تابع کر دیا جائے گا، لیکن ان کا یقین دلوں سے نکالنا ہوگا پہلے، جب اس کے بعد ساری چیزوں کو اللہ تابع کر دے گا۔ ایک صحابی ناؤ کے اندر بیٹھے میرے بھائیوں ٹوپی سی رہے تھے سوئی سے، یہ سوئی جو ہے دریا کے اندر گری، اب انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، قسم دی کہ تجھے تیری قسم میری سوئی واپس آ۔ وہ سوئی اوپر آئی، انہوں نے دریا کے اوپر سے ایسے اٹھائی سوئی کو اور پھر کاپی کو سلنے لگے۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائی دوستوں ساتھیوں، اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اس کام کو ڈھنگ سے کرو، اللہ تمہاری 14 نسلوں کے فاقے دور کر دیں گے اور 50 گنا زیادہ اللہ اجر دیں گے صحابہ سے، اور 10 گنا زیادہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حالات میں کام کو چھوڑ دیں گے، انہوں نے اس سے بڑے حال کو دعوت دے دی، جب یہ حال دور نہیں ہو رہا، اس سے بڑا جو حال آئے گا وہ کیسے دور ہوگا؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں جس حال کی وجہ سے تم رکنا چاہتے ہو اسی حال میں ہم تمہیں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ تم حال سے نکل جاؤ۔ حال سے نکلنے کا حل بستر اٹھا کے جماعت میں چل۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، سفر کرو، اللہ صحت دے گا، خدا کی قسم اللہ صحت دے گا۔ بھائی شہزاد پٹھلو کر کے پیر سے معذور تھے میرے بھائیوں، جب گئے تھے لاٹھی لے کے گئے تھے، انہوں نے ہم نے جول پور میں ساتھ ملاقات کی اور ماشاءاللہ بالکل اپنے پیروں پہ اب لاٹھی واٹھی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے سے خود کہہ رہے تھے کہ اللہ نے نکلنے کی برکت سے میرے پیر کو صحیح کر دیا، ورنہ کئی سال سے بیمار تھا۔
اللہ صحت دے گا، اللہ رنج اور غم کو دور کر دے گا میرے بھائیوں۔ اجی بہت ٹینشن میں ہوں، بہت پھنسا ہوا ہوں، اجی کیسے جاؤں جماعت میں؟ ارے اللہ تیرے اس رنج اور غم کو دور کر دے گا، تو نکل تو صحیح راہ خدا میں۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دعوت کی محنت میں رکھا ہے، سارے مسئلوں کا حل اللہ نے نکلنے میں رکھا ہے میرے بھائی دوست ساتھی۔ اس لیے ہم سب عالمی نبی کی عالمی امت ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے پورے عالم میں اللہ کے کلمے کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، جب تک تشریف مکمل نہ ہو جائے ایسے ہی یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، لیکن